اور پھر یہ جو تم نعرے لگا رہے ہو یہ صحابہ کی کوئی امتیازی شان نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کا ہر امتی جنتی ہے، تو صحابہ جنتی کیوں نہیں ہوں گے؟ صحابہ کیسے جنتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ صحابی جو ہے نا جنت ان کی آمد کی مشتاق ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ جو میرا عثمان ہے نا جس دن یہ جنت میں جائے گا، سنو یہ نہیں کہ یہ خوش ہوگا، خوش تو ہوں گے، میں نہیں کہتا خوش نہیں ہوں گے، ان کی خوشی بھی ہوگی، فرمایا اس کے جانے سے جنت میں یہ عالم ہوگا فَتَبْرَكُ اللَّهُ الْجَنَّةُ، عثمان جائے گا جنت جگمگا ہوگی۔ صحابہ کی تو یہ شانیں ہیں، پھر جنتی ہونا ان کا امتیاز نہیں ہے، یہ تو ہم جیسے گناہگار بھی ایمان پر خاتمہ ہوا جنتی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ نعرہ میں نہیں کہتا غلط ہے، صحابہ کی جنتی کا انکار کون کر سکتا ہے؟ 1000 مرتبہ لگاؤ، لیکن غلط نیت سے لگاؤ گے تو اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اور اگر پھر بھی کسی کا کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو میں راولپنڈی میں ہوتا ہوں، جامعہ رضیہ ضیاء العلوم میں ہوتا ہوں، صبح 8 بجے سے 11-12 بجے تک وہیں ہوتا ہوں، کسی مفتی صاحب کو، کسی عالم صاحب کو، کسی محقق صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ چند ایام قبل موصوف کے والد صاحب نے ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے نعرے پر اعتراض کیا، اور اب موصوف نے ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے نعرے پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ نعرہ صحابہ کرام کی کوئی امتیازی شان تو نہیں ہے، صحابہ کرام کا جنتی ہونا کوئی ان کی امتیازی شان تو نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگوں نے اپنی کتب کے اندر بالخصوص صوفیہ کرام نے یہ بات لکھی ہے، بڑی عام ترین بات ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی حضرت معاویہ کے اسم گرامی سے یا آپ کی ذات گرامی سے پریشان ہوتا ہے یا اس کو کسی تردد کا وہ شکار ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ یا تو وہ روافظ سے متاثر ہے یا وہ روافظ کا اعلی کار ہے، سہولت کار ہے۔ اب یہ لوگ اپنا فیصلہ خود کر لیں کہ ان دونوں میں سے کیا ہیں۔ دوسری عام ترین بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے جو یہ نعرہ وضع کیا گیا اور یہ نعرہ جو لگایا گیا، اس نعرے کے جو بنیادی جو مقاصد تھے وہ کیا تھے؟ ان کے بنیادی مقاصد یہی تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے اہل سنت میں چھپے کچھ رافضی خیال لوگ بہت آگے نکل چکے تھے، اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کو سب و شتم تک کرنے لگ گئے تھے۔ اس وجہ سے یہ نعرہ ایجاد کیا گیا۔ اور حضرت معاویہ کی ذات گرامی اگر ان کے لیے یہ نعرہ ایجاد کیا گیا اور دیگر صحابہ کے لیے بھی نعرہ بالکل لگایا جاتا ہے اور ایجاد کیا گیا ہے، تو اگر صحابہ کرام سارے کے سارے جنت میں چلے گئے تو ان لوگوں کو کیا ایسا مسئلہ ہوگا کہ جس سے کوئی ان پر پہاڑ ٹوٹ جائے گا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنت میں نہ جائیں؟ بلکہ ایک امتی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام کے لیے جنتی ہونے کا عقیدہ اہل سنت کے اندر یا نظریہ اہل سنت کے اندر صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں۔ تیسری عام ترین بات یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ جل مجد الکریم تمام صحابہ کرام کو جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہے، اور موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو نبی پاک کا ہر امتی جنتی ہے۔ نبی پاک کے ہر امتی کے جنتی ہونے کی قرآن پاک نے گواہی نہیں دی، اور نہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سارے کے سارے امتیوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ یقینی طور پر سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ لیکن قرآن نے اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کے سارے صحابہ کو جنت میں جانے کی ضمانت عطا فرمائی ہے، اور کہا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ کیا یہ صحابہ کرام کی امتیازی شان نہیں ہے بالعموم؟ اور کیا یہ حضرت معاویہ کی بالخصوص کیا امتیازی شان نہیں ہے؟ اس کے بعد یہاں پر میں حضرت
امام بخاری رضی اللہ عنہ وردہ عنہ نے جو حدیث مبارکہ نقل کی ہے اس کے حوالے سے عرض کر دوں کہ امام بخاری نے جو حضرت ام حرام سے حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ جو وہ پہلا لشکر جو سمندر کے راستے سے جہاد کرے گا وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وردہ عنہ اس لشکر کے اس جیش کے امیر تھے جس نے سمندر کے راستے سے سب سے پہلے جہاد کیا، تو کیا حضرت معاویہ جنتی نہیں ہوں گے؟ بہرحال میں یہاں پر دو اہم ترین باتیں ان سے عرض کرنا چاہوں گا، اور جو انہوں نے یہ کہا کہ میں فلاں جامعہ میں ہوتا ہوں، وہاں پر صبح 10 بجے سے لے کے اتنے بجے تک آ جائیں، تو انشاءاللہ ہم آئیں گے اور آپ سے ان سوالوں کے جواب ضرور لیں گے۔ پہلا سوال یہ کہ اگر کوئی آدمی، اور ان کے تمام دھڑے کے لوگوں سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، جتنے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں اس کام میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا کوئی آدمی اگر یہ کہے یار صحابی نبی جنتی جنتی، تو کیا اس نے ضروریات دین کے خلاف کیا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، کیا اس نے ضروریات اہل سنت کے خلاف کیا؟ اور تیسری بات یہ کہ کیا اس نے معمولات اہل سنت کے خلاف کیا؟ یہ تو باب العقائد کے حوالے سے ایک بات ہو گئی۔ دوسری جو یہاں پر دوسرا جو میں سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ فقہی حوالے سے اگر میں آپ سے اور آپ کے دھڑے کے لوگوں سے پوچھوں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حضرت معاویہ جنتی ہیں، اس پر میں طلاق معلق کرتا ہوں، اور وہ اپنی بیوی کی طلاق کو اس بات پر معلق کر دے، تو کیا اس کی بیوی کو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بس یہ دو باتیں آپ تیاری کریں۔ آپ نے جس جامعہ کا نام لیا ہے، فقیر انشاءاللہ اس جامعہ میں آئے گا، اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آپ کی جو علمی لیاقت ہے نا، جو استاد یعقوب ہزاروی صاحب کے پاس جو آپ پڑھتے رہے اور جو معاملات آپ کے رہے، وہ سب سے فقیر واقف ہے۔ اپنے والد صاحب سے بھی پوچھ لیجئے گا یہ دونوں باتیں، اور آپ کے دھڑے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے پوچھ لیجئے گا، چونکہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ لوگوں کو بے نقاب کیا جائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے۔